آپ سب دوستوں کی خدمت میں سلام اور آداب عرض ہے۔ امید ہے آپ سب احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج 14 اگست 2021 ہے اور آپ سب جشن آزادی منانے میں مصروف ہوں گے۔ آج کے دن کی مناسبت سے ایک خصوصی ویلاگ کیا جا رہا ہے اور اس کا بنیادی عنوان یا بنیادی ٹاپک ہے قیام پاکستان کا مقصد کیا تھا۔ ہمارے ہاں وقت قیام سے لے کر آج تک یہ سوال ہمیشہ زیر بحث رہا ہے اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ قیام پاکستان کے حوالے سے ہمارے ہاں مختلف قیام پاکستان کے مقصد کے حوالے سے ہمارے ہاں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے مختصراً پیش کرتا ہوں۔ ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ قیام پاکستان کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری تھی، اس وجہ سے مسلمان قائدین کو یہ محسوس ہوا کہ ہمیں ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے۔ دوسرا نقطۂ نظر جو لوگ پیش کرتے ہیں وہ ہے کہ یہ برطانیہ کی سازش تھی، اور برطانیہ جب اس کی سلطنت کا سورج ڈوب رہا تھا تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہندوستان متحد رہے، وہ اس کی طاقت کو تقسیم کرنا چاہتا تھا، تو اس وجہ سے ہندوستان تقسیم ہوا۔ ایک اور نقطۂ نظر کچھ لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی ملی بھگت کا نتیجہ تھا، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ پوری دنیا میں سوشلزم کا انقلاب آ رہا ہے اور ہندوستان بھی اس حوالے سے کافی حد تک تیار ہے، اور بڑے قائدین نہرو صاحب وغیرہ ان کا نقطۂ نظر اسی طرف تھا، تو اس لیے اس سوشلسٹ انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے یہ ایک سازش رچائی گئی۔ ایک اور نقطۂ نظر جو بہت زیادہ مشہور ہے اور جو آپ کا شاید ریاستی بیانیہ بھی ہے کہ قیام پاکستان کا مقصد اسلامی ریاست کا قیام تھا، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دو قومی نظریے کے اوپر ہے۔ اسی طرح ایک اور توانا آواز قیام پاکستان کے مقصد کے حوالے سے سیکولر دوستوں کا ہے، جن کا یہ خیال ہے کہ قائد اعظم جو ہے وہ ایک سیکولر ریاست چاہتے تھے، کوئی اسلامی ریاست نہیں چاہتے تھے۔ محترم جاوید اقبال، جسٹس ریٹائرڈ ڈاکٹر جاوید اقبال فرزند اقبال، اپنے ایک مقالے میں جس کا عنوان ہے اقبال کی نگاہ میں پاکستان کی اسلامی ریاست مثالی سیکولر ریاست کیسے، تو اس مقالے کے اندر یہ مقالہ انہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں 19 اپریل 2010 کو پڑھا تھا، اور اس کے اگلے دن انہوں نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں مجلس جاویدان اقبال کے نے جو ایک وہاں پر ایک طلباء کی ایک فکری تنظیم تھی، اس کے ماتحت ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا جس میں محترم جاوید اقبال صاحب تشریف لائے تھے، تو اس میں انہوں نے یہ مقالہ دوبارہ پڑھا تھا۔ تو اس کے شروع میں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کی دانشوروں اور علماء کے مختلف طبقوں میں ایک اہم مسئلہ پاکستانی ریاست کے اسلامی ہونے کی تعبیر کا ہے۔ اس بات سے تو انکار کرنا ممکن نہیں کہ بر صغیر میں اسلام نے ایک قوم ساز قوت کے طور پر کام کیا، لیکن اس مذہبی نیشنلزم کے فروغ کے پس منظر میں پاکستانی ریاست کی نوعیت کے مسئلے پر بانیان پاکستان کے بیانات کی روشنی میں پاکستان میں 3 مختلف زاویہائے نگاہ پائے جاتے ہیں۔ دانشوروں کے ایک طبقے کے رائے میں قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو مکمل طور پر سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے۔ دوسرے طبقے کے خیال میں قائد اعظم پاکستان کو ایک ایسی جدید جمہوریت کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے جس میں اسلامی ہونے کے ساتھ ساتھ مثالی سیکولر ریاست کی خصوصیات موجود ہوں۔ ان دونوں طبقوں کے دانشوروں کو ماڈرنسٹ میں شمار کیا جا سکتا ہے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک گروہ خالصتاً مغربی تصور سیکولرزم کا حامی ہے
اور دوسرا اجتہادی سوچ کا علمبردار ہوتے ہوئے مغربی سیکولرزم کی مثبت اقدار کو اسلامی ریاست میں سمو لینے کا داعی ہے۔ یہ دو انہوں نے نظریات کے حامل لوگوں کو بتایا۔ اب تیسرا طبقہ علماء پر مشتمل ہے جو تقلید کے قائل ہونے کے سبب اگرچہ پاکستان کو روایتی طرز کی اسلامی ریاست بنانے کے خواہشمند ہیں، وہ جمہوریت کی موجودہ شکل کو قبول کرتے ہیں، مگر اسلام سے متعلق ان کی سیاسی مقاصد آگے انہوں نے اس پہ تھوڑی سی بات کی ہے۔ تو انہوں نے 3 نقطۂ نظر کے حامل لوگوں کو بتایا، اور 1-2 میں نے مزید آپ کے سامنے یہ بتایا جو اس حوالے سے لکھی جانے والی کتابوں میں آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ پاکستان جو بنا ہے یا اس کی جو بنیاد ہے وہ 2 قومی نظریے پر ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں اس کی جو تعریف دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں، اور اس کو 2 قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ دونوں کا رہن سہن، دونوں کے طرز بود و باش، دونوں کے عقائد اور تصورات الگ الگ ہونے کی وجہ سے یہ 2 قومیں ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے 2 قومی نظریے کو مزید اسلامائز کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو مزید گہرائی سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کا پیش کردہ نظریہ قومیت ہے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ دنیا میں قوم یا قومیت کے حوالے سے اہل فکر نے جو اس پہ غور کیا کہ قوم کس مجموعہ افراد کے اوپر لفظ قوم کا اطلاق ہوتا ہے، تو قوم جو ہے وہ نظریے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، نسل کے بنیاد پر، وطن کے بنیاد پر وجود میں آتی ہے۔ تو ان مسلم اہل علم کا یہ خیال ہے کہ مذہب اسلام کی روح سے قومیت کا جو تصور ہے وہ ہے کہ قوم مذہب کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے، اور جو اس دور میں مولانا حسین احمد مدنی مرحوم کا ایک بیان بہت مشہور ہوا تھا اور جس کے اوپر اقبال نے بھی تشویش کا اظہار کیا، تو اس میں ان کا یہ خیال تھا کہ موجودہ دور میں قومیں اوطان سے بنتی ہے، یعنی قوم کی بنیاد وطن کے اوپر ہے نہ کہ مذہب پر۔ لیکن بہرحال یہ دوسرا نقطۂ نظر جس کو 2 قومی نظریہ کہا جاتا ہے، اس کے ماننے والوں کا یہ خیال ہے کہ یہ دین کا، قرآن کا، اسلام کا دیا ہوا تصور ہے کہ دنیا میں 2 قومیں بستی ہے، ایک اسلام کے دائرے کے اندر والے اور ایک سے باہر والے۔ تو اس مفہوم کے روح سے دیکھا جائے تو پھر ہندوستان میں بے شمار قومیں تھیں، کیونکہ یہاں پر کئی مذاہب ہے۔ اسی طرح اس کانسیپٹ کو مان لیا جائے کہ 2 قومی نظریے کا مطلب یہ ہے، اور اس کے لیے آپ دیکھیں ہمارے ہاں جن اہل علم نے اس پہ کام کیا ہے انہوں نے اس کو حوالوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس نقطۂ نظر کو ماننے کی صورت میں پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ ریاست جو ہے، ایک ریاست کے اندر رہنے والے ایک ہی مذہب کے ماننے والے ایک قوم کے افراد ہیں، اور دوسرے مذہب کے ماننے والے دوسرے قوم کے افراد ہیں۔ تو پاکستان میں اس وقت مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، عیسائی بھی ہے، پارسی بھی کچھ ہے، بدھ ازم کے ماننے والے بھی 2-4 دانے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ تو پھر پاکستان جو ہے وہ ایک قوم نہیں ہے، یہاں پر کئی قومیتیں مذہب کی بنیاد پر موجود ہے۔ اچھا، جو ہمارے ہاں قوم پرست تحریکیں یا قوم پرست اہل علم و دانش کا جو تصور ہے کہ قوم جو ہے وہ زبان کی بنیاد پہ ہے، تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہاں پر کئی قومیں ہیں۔ تو ایک قوم کا جو تصور ہے، اور آج کل جو آپ کا موجودہ وزیر اعظم صاحب جن کو یہ شوق چڑھا ہوا ہے کہ ایک قوم بنانے کے لیے ہمیں ایک نصاب لانا ہے، تو 2 قومی نظریے کی روح سے بھی دیکھا جائے تو یہ ایک قوم والی بات ٹھیک نہیں ہے، اور اگر نسل اور زبان کی بنیاد پہ قومیت کے تصور کو مانا جائے تب بھی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن مغرب کا جو تصور نیشنلزم ہے اس کی روح سے قوم جو ہے وہ ایک وطن کے اندر رہنے والے تمام لوگ کہ وہ ایک قوم کے افراد ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس سرحد کی 4 دیواری میں رہنے والے، چاہے ان کا مذہب الگ ہو، ان کا کلچر الگ ہو، ان کی زبان الگ ہو، ان کی نسل الگ ہو، لیکن وہ سب ایک قوم کے افراد ہیں، تو وطن سے قوم وجود میں آتی ہے۔ یہ مشہور نقطۂ نظر ہے، اور مغرب کا جو تصور قومیت ہے یا نیشنلزم کا تصور ہے وہ اسی بنیاد پر ہے۔ اسی طرح اگر ہم 2 قومی نظریے کے اس مفہوم کو مانے جس کو مذہبی اسکالر ہمارے ہاں پیش کرتے ہیں، تو یہاں پر پھر یہ ہے کہ جو اس ریاست کے اندر رہنے والے وہ لوگ جس کا تعلق اس
مذہب کے جو غالب اکثریت والی جو قوم ہے یا جس مذہب کے ماننے والوں کی غالب اکثریت ہے اس سے تعلق نہ رکھنے والے لوگ جو ہے وہ ہمیشہ دوسرے درجے کی شہری کی حیثیت سے رہیں گے، وہ دوسری قوم کے افراد ہوں گے۔ اسی طرح اگر ہم یہ مان لیں کہ دو قومی نظریے کا یہی تصور ہے جو یہ مذہبی اسکالر پیش کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ پاکستان وجود میں آیا تھا، تو پھر تبادلہ آبادی کے اوپر جو مسائل ہوئے وہ کیوں ہوئے؟ پھر پاکستان نے تمام ان لوگوں کو کیوں اپنے اندر نہیں سمویا جن سب کا تعلق اسلام کے ساتھ تھا، اور یہاں پر جتنے بھی غیر مسلم تھے وہ سب وہاں چلے جاتے؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہے۔ اب جو یہ دو قومی نظریہ کا جو تصور ہے اس کا جو مختلف مفاہیم ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہے۔ اب ہمارے ہاں ٹھیک ہے قائد اعظم کی بہت ساری تقریریں ہیں جن کے اندر وہ مذہب اسلام اور اسلامی نظام کی انہوں نے بات کی ہے، وہ سیاسی جلسوں میں جو تقریریں ان کی تھی وہ جو ہمارے پاس ریکارڈ دستیاب ہے اس میں یہ چیزیں موجود ہے۔ لیکن قائد اعظم کی ایک اور سوچی سمجھی لکھی ہوئی تقریر جو انہوں نے پہلی جو قانون ساز اسمبلی کی جو کارروائی ہے، یہ جو اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے جو تقریر کی، یعنی 11 اگست سن 1947 کو، ٹھیک ہے، تو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں ایک تقریر کی گئی جو اسی وقت سے بلکہ اسی دن سے وہ تقریر متنازعہ رہی۔ اس کے حوالے سے لوگ مختلف خیالات پیش کرتے رہے، مختلف تاویلات، بلکہ یہاں تک ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں ہمارے ہاں بہت تفصیل سے ہے کہ کس طرح سے اس تقریر کو میڈیا میں آنے سے روکنے کی کوشش کی گئی، اخباروں میں چھپنے سے، پھر اس کے کچھ حصوں کو، کچھ الفاظوں کو، اسی طرح پھر پاکستان کے اندر جو ریڈیو پاکستان کا جو محکمہ ہے وہاں پر اس تقریر کا وہ ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا۔ پھر اوریا صاحب جیسے لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ ایسی کوئی تقریر ہے ہی نہیں، تو وہ ایک ایسی تقریر تھی جو قائد اعظم نے کی تھی، اور قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے مرحوم، جب انہوں نے اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا تو وہ باقاعدہ لکھی ہوئی تقریر تھی، اور لکھی ہوئی تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اس تقریر کو کرنے سے پہلے انہوں نے کافی غور و فکر کیا، مشورے بھی کیے ہوں گے اپنے قریبی احباب سے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے لفظ بلفظ اس تقریر کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ہاں آج کل جو وزیر اعظم ہے اس کی تو واحد خوبی ہے ان کی یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ بغیر دیکھے تقریر کرتے ہیں، اور جب بندہ بغیر دیکھے تقریر کرے اور خاص طور پر اسمبلی میں جہاں پر آپ نے پالیسی بیان دینی ہو تو پھر بندہ بونگیاں پھر زیادہ مار جاتا ہے۔ تو قائد اعظم کی یہ خوبی تھی کہ وہ اس کو کوئی شرمندگی کا سبب نہیں سمجھتے تھے۔ وہ قوم یوتھ کے جو ہمارے بچے ہیں اور جن کا یہ خیال ہے کہ نوجوانوں کا کہ بھئی دیکھ کے تقریر کرنا کوئی بہت معیوب سی بات ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہاں اس طرح کی جو تقریریں ہوتی ہے اس کو پہلے لکھی جاتی ہے، اس کے اوپر پورا کام ہوتا ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ جو تقریر کی، میں اس تقریر کا سے کچھ حصے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو میں نے آپ سے کہا کہ شروع سے یہ تقریر متنازعہ رہی، کچھ لوگوں نے اس کے وجود سے انکار ہی کر دیا، کچھ نے اس کو چھپانے کی کوشش کی، بہرحال پھر یہ تقریر سامنے آئی، ابھی موجود ہے یوٹیوب پہ، آپ دیکھ لیجئے گا، اس کے ترجمے بھی موجود ہے اور یہ اردو میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے۔ تو اس تقریر کے اندر ایسی کیا بات تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس تقریر کے بارے میں پھر یہ کہا گیا اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر تو ایک نسل تصور کہ اس سے تو دو قومی نظریے کی موت ہو گئی، یعنی اب پورے اس وطن پاکستان نامی وطن کی چار دیواری میں رہنے والے سب ایک ہی قوم کے افراد ہیں، سب برابر ہے، تو وہ جو تصور تھا دو قومی نظریے کا وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ اسی سے ہمارے سیکولر احباب اسی نقطۂ نظر سے اس کو لیتے ہیں کہ بھئی پاکستان ایک سیکولر ریاست ہے، قائد اعظم نے واضح کہا ہوا ہے اس کے اندر، انہوں نے سیکولر کا لفظ تو استعمال نہیں کیا لیکن جو باتیں انہوں نے کی وہ سیکولرزم ہی کی باتیں ہیں۔ دوسرا ہمارے ہاں کچھ اسلام پسند اہل علم کا یہ خیال ہے کہ نہیں اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو قائد اعظم نے اقلیتوں کے جو حقوق ہوتے ہیں اس کو بیان کیا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہم ابھی آپ کے سامنے میں اس کی کچھ الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیوں تقریر متنازعہ ہوئی اور کیوں اس پہ اتنی بحث ہوئی، اور ابھی بھی اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے اوپر کچھ لوگ جو اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے، اسی دور کے بھی کچھ لوگ، علامہ پرویز صاحب جن کا بارے میں یہ موجود ہے، ان کا اپنا بھی کہنا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ قائد اعظم کے مذہبی مشیر بھی تھے، تو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس تقریر کا حوالہ دیا ہے، لیکن اس کا انکار تو انہوں نے بھی نہیں کیا۔ پھر یہ کہ اس کی مختلف توجیحات پیش کی گئی ہے، کسی نے اس کو میثاق مدینہ سے تعبیر کر دیا کہ بھئی یہ تو اس ٹائپ کی چیز تھی، ٹھیک ہے، اور پھر میثاق مدینہ کے بارے میں بھی ہمارے ہاں دو آراء موجود ہے، جاوید اقبال صاحب وغیرہ کا تو یہ خیال ہے کہ وہ بھی ایک سیکولر ریاست ہی کا کانسیپٹ تھا۔ خیر،
تو قائد اعظم کی یہ جو تقریر ہے، میں اس میں سے کچھ ہمارے ہاں مختلف مضامین اور مختلف گفتگوؤں میں اس کا حوالہ ملتا ہے، تو میں تھوڑے سے زیادہ اقتباس کچھ تھوڑا لمبا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں معذرت کے ساتھ، کیونکہ اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے۔ قائد اعظم نے اس تقریر میں فرمایا، اگر آپ اپنا رویہ تبدیل کر لیں اور مل جل کر اس جذبے سے کام کریں کہ آپ میں سے ہر شخص، خواہ وہ اس ملک کا پہلا شہری ہے یا دوسرا یا آخری، سب کے حقوق و مراعات اور فرائض مساوی ہیں، قطع نظر اس سے کہ کس کا کس فرقے سے تعلق ہے اور ماضی میں اس کے آپ کے ساتھ کس نوعیت کے تعلقات ہے اور اس کا رنگ و نسل یا عقیدہ کیا ہے، تو آپ جس قدر ترقی کریں گے اس کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ میں اس بات پر بہت زیادہ زور نہیں دے سکتا، ہمیں اس جذبے کے ساتھ کام کر دینا چاہیے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ اکثریت اور اقلیت، اب ذرا الفاظ دیکھیے گا، یہ اکثریت اور اقلیت، ہندو فرقہ اور مسلمان فرقہ کے یہ چند در چند زاویے معدوم ہو جائیں گے، کیونکہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ان میں بھی تو پٹھان، پنجابی، شیعہ اور سنی وغیرہ موجود ہیں۔ اس طرح ہندوؤں میں بھی برہمن، ویش، کھتری ہے اور بنگالی اور مدراسی ہیں۔ سچ پوچھے تو یہی چیزیں ہندوستان کی آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھیں۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو ہم کب کے آزاد ہو گئے ہوتے۔ کوئی طاقت دوسری قوم کو اپنا غلام نہیں بنا سکتی، بالخصوص اس قوم کو جو 40 کروڑ انسانوں پر مشتمل ہو۔ اگر یہ کمزوری نہ ہوتی کوئی اس کو زیر نہیں کر سکتا تھا، اور اگر ایسا ہو بھی جاتا تو کوئی آپ پر طویل عرصہ تک حکمرانی نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آپ آزاد ہیں، سنیں ذرا، آپ آزاد ہیں، اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں۔ آپ اپنے مندروں میں جائیں، اپنی مساجد میں جائیں یا کسی اور عبادت گاہ میں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو پھر بھی لوگ کہتے نہیں یہ تو وہی اقلیتوں کے حقوق اور تمام مذاہب کے جو مذہب کا حق ہے اس کی بات کی گئی، لیکن آگے بھی ذرا دیکھ لیجئے قائد اعظم نے کیا کہا۔ آپ کا کسی مذہب، ذات پات یا عقیدے سے تعلق ہو، کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ تمام مذاہب کا انہوں نے نام لے لیا، ٹھیک ہے، یعنی مندر کا بھی کہہ دیا، مساجد کا بھی، کسی بھی عبادت گاہ۔ پھر اس کے بعد ان کا یہ کہنا کہ آپ کا کسی مذہب، ذات پات یا عقیدے سے تعلق ہو، کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، ٹھیک۔ جیسا کہ آپ کو تاریخ کے حوالے سے یہ علم ہوگا کہ انگلستان میں کچھ عرصہ قبل حالات اس سے بھی زیادہ ابتر تھے جیسے آج ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ نے ایک دوسرے پر ظلم ڈھائے۔ آج بھی ایسے ممالک موجود ہیں جہاں ایک مخصوص فرقے سے امتیاز بڑھتا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں قائد اعظم کیا فرما رہے کہ آج بھی ایسے ممالک موجود ہیں جہاں ایک مخصوص فرقے سے امتیاز بڑھتا جاتا ہے اور ان پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے ایسے حالات میں سفر کا آغاز نہیں کیا ہے۔ ہم اس زمانے میں یہ ابتدا کر رہے ہیں جب اس طرح کی تفریق روا نہیں رکھی جاتی۔ اب دیکھیں آج جس پاکستان میں آپ، وہاں یہ تفریق بدرجہ اتم موجود ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ آپ کا صدر، آپ کا وزیر اعظم کوئی غیر مسلم نہیں بن سکتا۔ خیر، ہم اس بنیادی اصول کے ساتھ ابتدا کر رہے ہیں کہ اچھا، اس کے بعد انہوں نے لکھا، قائد اعظم فرما رہے کہ جب اس طرح کی تفریق روا نہیں رکھی جاتی، دو فرقوں کے مابین کوئی امتیاز نہیں، دو فرقوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں، مختلف ذاتوں اور عقائد میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی۔ ہم اس بنیادی اصول کے ساتھ ابتدا کر رہے ہیں کہ ہم سب شہری ہیں اور ایک مملکت کے یکساں شہری ہے، یکساں، برابر، ٹھیک ہے۔ اس مملکت خود پاکستان، لفظ پاکستان کا اطلاق جس جگہ ہو رہا ہے، قائد اعظم کا یہ کہنا کہ یہاں پہ رہنے والے سب مساوی شہری ہے، کسی بھی حوالے سے ان میں تفریق نہیں ہے۔ اسی لیے تو اس تقریر سے لوگوں کو تکلیف ہوئی، عوامی حاکمیت کے مخالفین کو، ڈکٹیٹرز کو بھی اس سے تکلیف رہی، ضیاء صاحب جیسے لوگوں کو، ہمارے ملاؤں کو بھی اس سے بہت مسئلہ رہا، اسلام پسندوں کا سارا حلقہ اس تقریر سے جو ہے پریشانی کا شکار رہے۔ تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کھلے
دو ٹوک الفاظ میں بات کی گئی، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات میں نے کہی کہ ان کے بعد اب میں آپ کو آگے کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ جب قرارداد مقاصد کو جب منظور کیا گیا تو وہاں پر غیر مسلم جو اراکین اسمبلی تھے انہوں نے کیا تحفظات کا اظہار کیا، انہوں نے قائد اعظم کی تقریر کو کس طرح لیا۔ اچھا، ان کا یہ کہنا کہ ہم اس بنیادی اصول کے ساتھ ابتدا کر رہے ہیں کہ ہم سب شہری ہیں اور ایک مملکت کے یکساں شہری ہیں۔ انگلستان کے باشندوں کو وقت کے ساتھ ساتھ آنے والے حقائق کا احساس کرنا پڑا اور ان ذمہ داریوں اور اس بارگراں سے سبکدوش ہونا پڑا جو ان کی حکومت نے ان پر ڈال دیا تھا، اور وہ آگ کے اس مرحلے سے بتدریج گزر گئے۔ آپ بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہاں رومن کیتھولک ہے نہ پروٹسٹنٹ، مثال کیا دی، ٹھیک ہے، وہاں کی۔ اب جو چیز موجود ہے وہ یہ کہ ہر فرد ایک شہری ہے اور سب برطانیہ عظمیٰ کے یکساں شہری ہے، سب کے سب ایک ہی مملکت کے شہری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نصب العین کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان، مذہبی اعتبار سے نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہ تو اور دو ٹوک بات ہو گئی، اب پتہ نہیں لوگ اس کے اندر کیوں تعویلات کرتے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا، علامہ پرویز صاحب کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس کی تو کوئی تعویل ممکن نہیں ہے، یعنی یہ تو دو ٹوک بالکل واضح سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن بہرحال تعبیر کا اختلاف ہے اور اس کا حق ہے سب کو۔ اگر ہم ایک تعبیر کو درست سمجھ رہے ہیں ہمیں ایک چیز، تو اگر دوسرے والے قائد اعظم کی اور بیانات کو ملا کر وہ نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر بالکل وہ ان کا یہ حق ہے اور اس حق کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اختلاف رائے احترام اور شائستگی کے ساتھ۔ خیر، قائد اعظم نے کیا کہا؟ میں اب یہاں انہوں نے برطانیہ کی مثال دی، وہاں پر کیا ہے، مذہب کے جو تفریقات ہے اس کا خاتمہ ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نصب العین کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان، مذہبی اعتبار سے نہیں، کیونکہ یہ ذاتی عقائد کا معاملہ ہے، کمپلیٹلی سیکولرزم، ٹھیک ہے، یہ ذاتی عقائد کا معاملہ ہے، بلکہ سیاسی اعتبار سے اور مملکت کے شہری کی حیثیت سے، ٹھیک ہے۔ آخری کیا کہا انہوں نے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان، مذہبی اعتبار سے نہیں، کیونکہ یہ ذاتی عقائد کا معاملہ ہے، بلکہ سیاسی اعتبار سے اور مملکت کے شہری کی حیثیت سے۔ تو یہ تھوڑی سی اور تقریر کا حصہ باقی ہے، لیکن جو ہمارا زیر بحث موضوع سے متعلق جو ضرورت ہے وہ میں نے آپ کو ان کی تقریر کا وہ کے پوائنٹس سے وہ نکات آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے ہے، اور وہ اقتباسات پڑھ کے میں نے آپ کو سنا دیے۔ اچھا، اب اس تقریر کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو بتایا نا کہ چھپانے کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اوپر آپ مضامین موجود تھا، آپ پڑھ لیجئے گا۔ اس کو غائب کرنے کی کوشش کی گئی، اسی کے دور میں جب یہ تقریر ہوئی تو اگلے دن وہ پوری کہانی چھپی ہوئی موجود ہے کتابوں کے اندر۔ اچھا، پھر جب یہ نہیں ہو سکا تو پھر تعویلات۔ اچھا، اب تعویلات میں سے ایک تعویل تو میں آپ کو پیش کرتا ہوں یہاں پر پرویز صاحب کی کتاب سے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کی ایک تعویل دی ہے، یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو قائد اعظم کی تقریر ہے، پہلے تو انہوں نے یہ ان کی کتاب ہے قائد اعظم کے تصور کا پاکستان، اس میں ان کے مختلف مقالات یا ان کے خطبات اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 278 پر انہوں نے اس تقریر کا حوالہ دیا ہے، قائد اعظم کی اگست سن 1947 کی تقریر، اور پھر انہوں نے اس کا خلاصہ بیان، اس کا ایک اقتباس پیش کیا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے۔ اس میں جو پرویز صاحب نے اقتباس پیش کیا وہ ہے، تم آزاد ہو، تمہیں اس امر کی کامل آزادی ہے کہ تم اپنے مندروں میں جاؤ یا مسجدوں میں یا مملکت پاکستان میں کسی اور پرستش گاہ میں، تمہاری ذات یا مشرف کچھ بھی ہو، امور یا مملکت کو اس سے کچھ واسطہ نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے سامنے یہ نصب العین رکھنا چاہیے کہ ایک وقت کے بعد نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان، مذہبی نقطۂ نگاہ سے نہیں، کیونکہ وہ تو ہر فرد کے ذاتی عقیدے کا سوال ہے، ایسا پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے سیاسی نقطۂ نگاہ سے ہوگا۔ اچھا، یہ انہوں نے وہی جو اقتباس میں نے آپ کو قائد اعظم کی تقریر سے پڑھ کے سنایا وہ پرویز صاحب نے یہاں پر پیش کیا۔ اب جو ہمارے ہاں جن لوگوں نے دعویٰ کہ بھائی اس تقریر ہے ہی نہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں، غلام محمد پرویز صاحب، یہ پاکستانی قومیت اور دو قومی نظریہ، قائد اعظم کے اسلامی تصور ریاست کے حوالے سے بہت زیادہ ان کا کام بھی ہے،
اور ان کا اپنا دعویٰ بھی ہے، اور جو تاریخ پاکستان کے حوالے سے کچھ کتابوں میں بھی ان کا باقاعدہ موجود ہے کہ یہ ان کے بہت قریبی رفقا میں شمار ہوتے تھے، بلکہ اپنے آپ کو ان کا مذہبی مشیر بھی انہوں نے بتایا ہوا کہ وہ تھے پرویز صاحب۔ تو انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا کہ ایسی تقریر نہیں، انہوں نے کہا یہ تقریر ہوئی ہے اور اس کا انہوں نے حوالہ دیا۔ اب آگے انہوں نے اس سے پوری بحث کی اور اس کا یہ لکھتے ہیں، یہاں پر بھی میں معذرت کے ساتھ اقتباس تھوڑا سا طویل ہے، میں پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ وہ بات اتنی واضح تھی قائد اعظم کی کہ ان حضرات کو کس طرح سے اس کی توجیحات یا اس کی صفائی دینی پڑی۔ پرویز صاحب لکھتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا اور یہ بتایا کہ بھائی کس طرح سے قائد اعظم کی تقریر کے حصے سے لوگوں نے کیا کیا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اگر ہم یہ مان لیں کہ قائد اعظم سیکولر ریاست چاہتے تھے تو پھر تو قائد اعظم کی شخصیت بہت عجیب سی ہو جائے گی، اور یوں اور فلاں فلاں یہ سب باتیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ قائد اعظم نے جب مجلس آئین ساز سے خطاب کیا تھا تو ملک کے کیا حالات تھے۔ اب یہاں سے ذرا ان کے الفاظ سننے کے لائق ہے۔ تقسیم ہند کے ساتھ ہی ہندوستان میں ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا، اس لیے مسلمانوں کے دل میں خوف اور دہشت کے ایسے جذبات ابھرے کہ انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان میں آ کر پناہ لے لیکن ان وحشی درندوں نے ان نہتے قافلوں کو بھی نہ چھوڑا۔ راستہ بھر قتل و غارت گری کی وارداتیں ہوتی رہیں، ان کی نوجوان لڑکیوں کو ہزاروں کی تعداد میں چھین چھپٹ کر لے گئے، ان کے معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں پر اچھالا گیا، اور تو اور دلی سے جو گاڑیاں خود حکومت کے عملے کو لے کر روانہ ہوئی، یہاں پہنچنے پر ان میں سے زندہ انسانوں کے بجائے لاشوں کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ ظاہر ہے کہ ان وحشیانہ مظالم کا رد عمل پاکستان کے بعض حصوں میں بھی ہوا، اور اس سے یہاں کے غیر مسلم باشندوں کے دل میں خوف و ہراس، بے اعتمادی اور بے یقینی کے وسواس پیدا ہوئے۔ آپ سوچئے کہ ایک مملکت جس کی عمر ابھی ایک دن کی بھی نہ ہوئی ہو، اس قسم کے لرزہ انگیز حالات سے دو چار ہو، پھر اس کی کیفیت یہ ہو کہ نہ اس کے پاس اپنی فوج ہو، نہ اسلحہ، نہ سامان ہو، نہ پیسہ، تو اس کے سربراہ کے دل پر اس سے کیا نہ گزرتی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اسے بھی ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کے اندر ایسے عناصر موجود تھے جو ایک طرف یہاں کے غیر مسلموں کے دل میں خوف و ہراس پیدا کر رہے تھے اور دوسری طرف انہیں اشتعال بھی دلا رہے تھے۔ ہندوستان کے اخبارات یہاں کی غیر مسلم اقلیتوں کے خلاف مظالم کی فرضی داستانیں بیان کر کے وہاں کے مسلمانوں سے انتقام کی آگ کو تیز سے تیز تر کرتے جا رہے تھے۔ اس کے لیے نہایت ضروری تھا کہ یہاں کی غیر مسلم اقلیتوں کو پورا یقین دلایا جائے کہ وہ یہاں ہر طرح سے محفوظ رہیں گی اور مذہب کی بنیاد پر ان سے کوئی ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھے وہ حالات جن میں قائد اعظم کو پاکستان نے اپنی پہلی تقریر کرنی پڑی۔ اب اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ بہت متوازن شخصیت ہے اور فلاں اس طرح سے ساری بات کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ اس میں قائد اعظم نے سیکولر پاکستان کی بات کی تھی، تو اس کے بعد 14 اگست کی تقریر قائد اعظم کی جس میں انہوں نے یہ بات کہی، پاکستان کی مجلس سے آئین ساز کا افتتاح کرتے ہوئے اپنے خطاب میں اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی، شہنشاہ اکبر نے غیر مسلموں کے ساتھ جس مذہبی رواداری اور حسن سلوک کا ثبوت دیا وہ ہمارے ہاں کوئی بات کا وضع کردہ مسلک نہیں تھا، وہ مسلک ہمارے ہاں 13 سال سے چلا آ رہا تھا۔ جب حضور نبی اکرم نے یہودیوں اور عیسائیوں پر فتح حاصل کر لینے کے بعد ان سے لفظاً ہی نہیں بلکہ عملاً انتہائی رواداری برتی اور ان کے مذہب اور عقائد کو عزت و احترام کی نظروں سے دیکھا۔ مسلمانوں کی تمام تاریخ اس کی شاہد ہے کہ انہوں نے جہاں جہاں بھی حکومت کی غیر مسلم کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک کے انہی عظیم انسانیت سے اصولوں پر عمل کیا اور انہی پر بھی قائم کرنا چاہتے۔ اب یہ بتانا ہی چاہ رہے کہ انہوں نے دوبارہ وہ حوالہ دیا اسلام کا، تو ٹھیک ہے، ایک تعلیم کے طور پر بالکل حوالہ کسی بھی مذہب کا، کسی بھی کتاب کا، کسی بھی مفکر کا دیا جا سکتا ہے اور دیا جانا چاہیے، لیکن یہاں پر جو قائد اعظم نے شہنشاہ اکبر کا جو مثال پیش کی ہے وہ بہت قابل غور ہے۔ شہنشاہ اکبر جو ہے جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنا دین الہی کو ایجاد کر لیا تھا، اور پھر وہ عجیب باتیں، ہم جو وحدت ادیان پہ ایک مستقل سلسلہ شروع کر رکھا ہے، ہم کسی ویلاگ میں اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ خیر، تو شہنشاہ اکبر کا جو تصور ہے تو کمپلیٹلی سیکولر تصور تھا، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کے ہاں کا جو تصور ہے اسلام کے مطابق تو انہوں نے بات نہیں کی تھی۔ تو یہاں پر اگر ہم قائد اعظم کی 14 اگست والی تقریر کو بھی دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی جراثیم وہی نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو انہوں نے ایک تعویل پیش کی پرویز صاحب نے، ٹھیک ہے، اور اس طرح اور بھی لوگوں نے، کسی نے اس کو میثاق مدینہ سے تعبیر کیا، کسی نے کچھ، تو اب ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب قرارداد مقاصد جو کہ موجود ہے ابھی بھی، ٹھیک ہے، اس کو جب ترتیب دینے کا جب وقت آیا تو اس وقت جو بحث مباحثہ اسمبلی کے اندر ہوا
اور اس کے اندر تمام مذاہب کے یعنی کہ نمائندے بھی موجود تھے، ہندو بھی، غیر مسلم اور مسلمان. تو وہاں پر جو رپورٹ موجود ہے ہمارے پاس کتابوں میں تاریخ کی، اس میں یہ ہے کہ وہاں پر پوری بحث ہوئی، ٹھیک ہے، اور جو وہاں پر غیر مسلم اراکین تھے، یعنی اب یہ جو قائد اعظم کے بعد جو ہے وفات کی بات، یہ قرارداد مقاصد آپ کے یہاں ترتیب دی گئی ہے، ٹھیک ہے، لیاقت علی خان کے دور میں، اور اس کے اندر علماء کا ہی بڑا کردار تھا. تو اس وقت 1949 کا سال ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر اس پہ مباحثہ ہوا ہے. تو اس مباحثہ کے دوران جو ہے وہ مسلمان اراکین اور غیر مسلم اراکین دونوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. تو جو غیر مسلم اراکین تھے انہوں نے قائد اعظم کی جو تقریر تھی اس سے انہوں نے کیا سمجھا ہوا تھا یا انہوں نے کیا اخذ کیا ہوا تھا، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. ہندو اراکین کا حوالے سے ہے کہ سریش چندر چٹوپا دھیائے کا کہنا تھا کہ ہمارا خیال تھا کہ یہ قرارداد مقاصد کی جو بحث وفات قائد اعظم کے بعد کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کے 6-7 مہینے کی بعد کی بات ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ اسی وقت ان لوگوں نے اس سے کیا سمجھا تھا. وہ یہ کہتے ہیں ہمارا خیال تھا کہ سیاست کو مذہب سے جدا رکھا جائے گا. اس بات کا اعلان قائد اعظم نے اس ایوان کے سامنے کیا تھا، لیکن جو قرارداد ہمارے سامنے پیش کی گئی اس کی بنیاد مذہب ہے. اسی طرح ایک اور ان کا اسمبلی کا رکن بھوپیندر کمار دتا کہتے ہیں کہ میں محسوس کرتا ہوں اور میرے پاس اس احساس پر یقین رکھنے کی ہر وجہ موجود ہے کہ اگر یہ قرارداد پاکستان کے عظیم تحریک کار قائد اعظم کی زندگی میں اس ایوان میں پیش کی جاتی تو یہ اپنی موجودہ شکل میں نہ ہوتی. اس قرارداد مقاصد، اس کے سارے نکات اور اس کو کس طرح سے مرتب کیا گیا، اس میں کون لوگ تھے، یہ ہم بہت آگے جا کے جب مذہب کی سیاسی تعبیر وغیرہ پہ بات کریں گے تو اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، ٹھیک ہے. اور آپ سب کو اس کا اچھی طرح معلوم ہے، ظاہر سی بات ہے کہ قرارداد مقاصد ہے کیا، اور اس آئین پاکستان کی جو روح ہے وہ اسی کے اندر موجود ہے. تو یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قائد اعظم کی جو تقریر تھی یہ اس سے متصادم ہے، اور اگر وہ خود یہاں موجود ہوتے اس قرارداد مقاصد کی ترتیب کے وقت آن بسیر میں سراؤ الدین، تو قائد اعظم جو ہے وہ اس کو یہ قرارداد مقاصد موجودہ شکل میں نہ ہوتی. بی سی منڈل کا کہنا تھا کہ دنیا کے نقشے پر موجود ہر ملک کا دستور جمہوریت کی بنیاد پر اور وہاں کے سیاستدانوں کے معاشی فہم کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پیارے پاکستان میں اس اصول سے انحراف کیا جا رہا ہے. پاکستان ایک نو قائم شدہ ریاست ہے. اس ریاست کے بانی نے انتہائی واضح انداز میں کہا تھا کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست ہوگا. ہمارے عظیم رہنما نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہمارے دستوری اصول اسلام پر مبنی ہوں گے. تو ان کا بھی اشارہ جو ہے وہ قائد اعظم کی اسی 11 ستمبر والی تقریر کے اوپر بیس کر کے انہوں نے یہ بات کی. اسی طرح اسمبلی سیشن کی آخری تقریر میں انہوں نے سریش چندر چٹوپا نے دوبارہ ایک بات کی اس صورتحال پر. جب یہ قرارداد مقاصد پر بحث ہوئی تو انہوں نے اس صورتحال پر شدید مایوسی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا میں افسردگی کے ساتھ خود کو قائد اعظم کے وہ عظیم الفاظ یاد دلاتا ہوں کہ جب انہوں نے کہا کہ ریاستی معاملات میں ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان نہیں رہے گا. لیکن افسوس ان کی وفات کے کچھ عرصے بعد آپ فی الحقیقت ایک ریاستی مذہب کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. آپ اکثریت کے استبداد پر مبنی ریاست تخلیق کرنے کا عزم کر چکے ہیں، بلکہ شاید آپ ایسا کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ قائد اعظم کے برعکس آپ میں وہ جرأت نہیں ہے کہ باقی تمام دنیا کی طرح آپ بھی سیاست کو مذہب سے جدا کر سکے. مجھے اس قرارداد میں جو آواز سنائی دے رہی ہے وہ پاکستان کے عظیم تخلیق کار قائد اعظم کی آواز نہیں ہے، نہ ہی وہ وزیر اعظم پاکستان محترم جناب لیاقت علی خان کی آواز ہے، بلکہ وہ اس ملک کے علماء کی آواز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قائد اعظم کی جو تقریر تھی متنازعہ، اور اس سے جو لوگوں نے مختلف مفاہیم اخذ کیے، وہ میں نے آپ کے ساتھ یہ جو آخری میں نے گفتگو کی اور جس میں ان غیر مسلم اراکین اسمبلی کا جو حوالہ ہے وہ میں نے لیا ہے جاذب رومی صاحب کا ہم سب پر، جس کے مدیر اعلیٰ محترم مجاہد مسعود صاحب ہے اور مدیر عدنان خان کاکڑ ہے. اس ویب سائٹ کے اوپر ان کا ایک مضمون تھا جاذب رومی کا، اور اس کا عنوان ہے قائد اعظم 11 اگست کا خطاب اور قرارداد مقاصد. تو یہ آخری جو میں نے آپ کو ان غیر مسلموں کے اراکین اسمبلی کے جو حوالے آپ کے سامنے رکھے وہ میں نے اس مضمون سے رکھے. ٹھیک ہے، تو خلاصہ کلام یہ کہ پاکستان
کیوں قائم کیا گیا تھا، اس کے قیام کا کیا مقصد تھا. میں نے کہا یہ شروع دن سے یہ موضوع اس پہ گفتگو ہوتی رہی ہے، اب بھی ہو رہی ہے، آئندہ بھی ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر قائد اعظم واقعتاً اسلامی ریاست اس مفہوم میں بنانا چاہتے تھے جس مفہوم میں ہمارے علماء کرام یا آج کل طالبان، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں لوگ بہت خوش ہیں کہ بھئی دوبارہ طالبان آ رہا ہے وہاں پر، اس تصور کا کوئی تھا تو بھئی جتنے عرصے انہوں نے تحریک چلائی اس پورے دور میں انہوں نے کیوں اس کے لیے کسی کمیٹی کے ذمہ یہ کام نہیں لگایا کہ وہ ایک اس حوالے سے کوئی آئین اور قانون پہ کام کرے. یا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، ان کا تو یہ خیال تھا کہ سب بنے بنائے قوانین ہم تو صرف نافذ کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایران کے اندر بھی جب یہ ملاؤں کا انقلاب آیا ہے تو وہاں پر بھی یہی ہوا. ٹھیک ہے. وہ آ تو گیا، ایک اس وقت کے حالات ایسے تھے، بہرحال جو بھی اس پہ ہم بات کریں گے کبھی. تو اس کے بعد وہ بیٹھ کے ابھی پچھلے 40 سال سے کوئی وہاں پر یعنی بنا بنایا جو نظام کا ہم تصور لیتے ہیں نا کہ 14 سال کا پہلے بنا ہوا ہے، اس وقت کا آیا ہوا ہے. تو جب وہ آج کے موجودہ دنیا میں آپ اس کی نفاذ کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو لگ پتہ جاتا ہے. تو ان چیزوں پر ہم آگے بھی گفتگو کرتے رہیں گے. آج امید ہے میں 14 اگست کے حوالے سے جو میں نے گفتگو آپ کے سامنے کی کہ قیام پاکستان کا مقصد کیا تھا، اس حوالے سے مختلف نظریات، اور پھر قائد اعظم کی قانون ساز اسمبلی میں کی گئی تقریر، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تقریر لکھی ہوئی تھی، وہ دیکھ کے وہ انہوں نے تقریر کی. ٹھیک ہے. وہ زبانی یا بغیر پرچی کی تقریر کر کے لیڈر بننے کے ان کو کوئی شوق نہیں تھا. بہرحال تو وہ ایک سوچی سمجھی نپی تلی تقریر، ٹھیک ہے، باقاعدہ اس کو تیاری کے بعد انہوں نے اس تقریر کو پیش کی. تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے واضح الفاظ میں وہاں پر انہوں نے بات کر دی ہے. بس یہاں پر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا یہ یوٹیوب چینل آپ کی کسی کام کے ہے اور اس میں کوئی فکر کی، علم کی اور غیر جانبدارانہ انداز سے مختلف موضوعات پہ گفتگو کی کوئی روایت آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ پلیز اس کو شیئر کیجئے اپنے دوست احباب سے، اور ہم کومنٹس کیجئے، تنقیدی آراء سے آپ نوازیں، اور ہم آپ کی تنقیدی آراء کا بہت خیر مقدم کریں گے. اور شائستگی کا دامن ہمیشہ ہاتھ میں رکھے. علمی دنیا میں اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف جو ہے وہ اس پہ ہم نے شروع میں کچھ میں نے ویلاگس میں اس سے بہت ڈیٹیل سے بات کی کہ اختلاف کتنی اہم چیز ہے، یہ کوئی قابل نفرت چیز نہیں ہے. تو اختلاف مگر شائستگی کے ساتھ، تنقید شائستگی کے ساتھ، احترام کے ساتھ، گالم گلوچ کے ساتھ نہیں. تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے دوبارہ. ہم نے ایک محرم کے حوالے سے جو ایک موضوعات کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس کی اگلی قسط آپ کے سامنے کل آئے گی کہ اہل سنت کے ہاں ظالم حکمران کے خلاف خروج کا کیا نقطہ نظر ہے، اور پھر اس کے باقی ٹاپک پر ہم آگے بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.